बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, सबक के दौरान जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले उर्दू की किताब आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ उर्दू की वर्कबुक यानी अमली किताब, और किसी मश्क में मदद के लिए आपके पास रिसोर्स पैक, और छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हमारे उर्दू का सबक नंबर 4 है, जो कि है अजीम रहनुमा। और आज इस सबक का पहला हिस्सा है जिसमें हम क़वायद के बारे में पढ़ेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देख लेते हैं। हमारा आज का SLO है फ़ाइल, फ़ेल, मफ़ऊल की तरतीब समझ सके। यानी आपने फ़ाइल को, फ़ेल को और मफ़ऊल को समझना है और उनकी तरतीब को समझना है कि पहले फ़ाइल आता है, फिर फ़ेल या मफ़ऊल आता है। तो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक जैसे SLO से ज़ाहिर है फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल है। आपके सामने किताब में 3 चीज़ें वाज़ेह हैं, फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल। सबसे पहले हम इन तीनों की तारीफ देखते हैं, फिर एक मिसाल के ज़रिए से इनको अलग करेंगे और इनकी पहचान करेंगे। सबसे पहले चलते हैं फ़ेल की तरफ। फ़ेल किसे कहते हैं? किसी भी काम के करने को फ़ेल कहते हैं। यानी जो भी काम किया जाए उस काम के करने को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। जैसे खाना, पढ़ना, तिलावत करना वगैरह वगैरह। ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को कहते हैं फ़ेल। दूसरी चीज़ है फ़ाइल। फ़ाइल किसे कहते हैं? काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। यानी जो फ़ेल कर रहा है, जो अभी हमने पढ़ा ऊपर, जो फ़ेल के करने वाला है उस काम के करने वाले को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं अली पढ़ रहा है। अब इसमें फ़ेल कौन सा है? पढ़ना। क्यों? ये काम है ना, इसको हम कहेंगे फ़ेल। और ये पढ़ने का काम कौन कर रहा है? अली। तो लिहाजा अली क्या होगा? फ़ाइल। क्यों? अली काम करने वाला है, लिहाजा काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। और तीसरी चीज़ है मफ़ऊल। और मफ़ऊल किसे कहते हैं? कि जिस पर या जिससे काम किया जाए उसे मफ़ऊल कहते हैं। जिस पर या जिससे काम किया जाए उसे क्या कहते हैं? मफ़ऊल कहते हैं। मिसाल के तौर पर अली किताब पढ़ रहा है। अली हो गया फ़ाइल। क्यों? ये फ़ेल का करने वाला है। पढ़ रहा है में पढ़ना, ये फ़ेल है। और ये पढ़ने का फ़ेल किस पर हो रहा है? किताब पर। लिहाजा किताब को हम कहेंगे मफ़ऊल। क्या कहेंगे? मफ़ऊल। और किताब में आपके सामने मिसाल दी भी है, जैसे अम्मी ने खीर पकाई। अब इसमें पकाई ये क्या है? फ़ेल। और ये पकाने का फ़ेल जिसने किया यानी अम्मी, वो क्या है? फ़ाइल। और ये पकाने का फ़ेल जिस पर किया वो क्या है? खीर। लिहाजा ये हो जाएगा मफ़ऊल। कुछ मज़ीद मिसालें देखते हैं जिससे फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ऊल बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। पहली मिसाल है लुक़मान तरबूज खा रहा है। अब इसमें लुक़मान क्या है? फ़ाइल। लुक़मान क्या है? फ़ाइल। क्यों? कि खाने का जो फ़ेल है वो करने वाला कौन है? लुक़मान। लिहाजा लुक़मान फ़ाइल है। और ये खाना खा रहा है, ये है फ़ेल। ये क्या है? फ़ेल।
اور یہ کھانے کا فعل کس پر ہو رہا ہے؟ تربوز پر، لہذا تربوز ہوگا مفعول۔ اگلی مثال دیکھیں، علی گاڑی چلا رہا ہے، چلا رہا ہے یہ ہے فعل، اور یہ چلا رہا ہے جو فعل ہے اس کا فاعل، یعنی یہ فعل کرنے والا کون ہے؟ گاڑی کون چلا رہا ہے؟ علی، لہذا علی کیا ہو جائے گا؟ فاعل جو فعل کا کرنے والا ہے، اور یہ فعل کس پر ہو رہا ہے؟ گاڑی، لہذا یہ ہو جائے گا مفعول۔ اگلی مثال میں ہے وقاص قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں پڑھ رہا ہے یہ فعل ہے نا، پڑھ رہا ہے ایک کام ہے، اور یہ پڑھنے والا کام کون کر رہا ہے؟ وقاص، لہذا وقاص ہو جائے گا آپ کا فاعل جو کہ یہ فعل کر رہا ہے، اور یہ پڑھنے والا فعل کس پر ہو رہا ہے؟ قرآن پر، لہذا قرآن کیا ہو جائے گا؟ مفعول۔ لہذا فعل جو کام کیا جائے یا کام ہو رہا ہے، فاعل جو کام کرتا ہے، اور مفعول جس پر یا جس سے کام کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں مفعول۔ اب آپ کے سامنے سوالات دیے گئے ہیں، آئیں چلتے ہیں ان سوالات کو حل کرتے ہیں، اور اس سے فعل، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں ان تینوں کی اچھی طرح سے پہچان ہو جائے، اور ہمارے سامنے جب بھی کوئی بھی جملہ آئے تو ہمیں فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان میں غلطی یا دشواری نہ ہو۔ پہلی مثال کیا ہے؟ سائم نے اسکول کا کام کر لیا ہے، کر لیا ہے یہ کیا ہے؟ فعل، لہذا اس کو آپ یہاں پر لکھ لیں گے، اور یہ کام کرنے والا کون ہے؟ سائم، وہ کیا ہو جائے گا؟ فاعل، لہذا اس کو ہم یہاں پر لکھ لیں گے۔ اور سائم نے کیا کیا ہے؟ اسکول کا کام، یہ ہو جائے گا مفعول، یہاں پر ہم لکھ لیں گے اسکول کا کام، تو لہذا یہ سائم ہو جائے گا فاعل، اسکول کا کام ہو جائے گا مفعول، اور کر لیا ہے یہ ہو جائے گا فعل۔ دوسری مثال، علی نے گاڑی تیز چلائی، یہ تو بالکل آسان ہے، علی آپ کا آ جائے گا فاعل، اس کو یہاں پر لکھ لیں گے۔ تیز چلائی، تیز چلانا ہے یہ ہے آپ کا مفعول، اور گاڑی تیز چلائی نا، لہذا تیز چلانے کا جو فعل ہے یہ کس پر ہوا؟ گاڑی پر، لہذا گاڑی ہو جائے گا مفعول، اور تیز چلائی آپ کا ہو جائے گا فعل، اس لیے کہ تیز چلانا فعل ہے۔ تیسری مثال، ابو بازار سے آم لائے، لہذا لفظ ابو جو ہے یہ ہو جائے گا آپ کا فاعل، اس لیے کہ کام کرنے والے ابو، آم لائے، لائے، لانا یہ ہے آپ کا فعل، اور کیا لائے؟ آم لائے، آم لائے، لہذا آم ہو جائے گا آپ کا مفعول۔ اسی طرح اگلی مثال میں باجی نے خط لکھا، باجی ہو جائے گا آپ کا فاعل جو کہ آپ یہاں پر لکھ لیں گے، خط آپ کا مفعول اور لکھا فعل۔ اسی طرح آخری مثال میں انورل قرآن پاک پڑھ رہی ہے، انورل ہو جائے گا فاعل، پڑھ رہی ہے یہ فعل ہے، اور یہ فعل جس پر ہو رہا ہے وہ ہے قرآن پاک، لہذا یہ ہو جائے گا مفعول۔ تو دیکھیں کتنی آسانی سے ہم نے ان جملوں سے فعل کو، فاعل اور مفعول کو الگ الگ کر لیا۔ آپ نے اسی طرح خود اپنے ذہن سے یہ جملے اپنی کتاب میں حل کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں آپ کے گھر کے کام کی طرف جس کا آپ کو انتظار ہے۔ تو گھر کا کام آپ کی ورک بک سے دیا گیا ہے، آپ ورک بک سے یہ سوال نکالیں، زبان شناسی۔ اس میں آپ کے سامنے سوال دیے گئے ہیں، اور ان سوالات میں آپ نے فعل، فاعل اور مفعول کی پہچان کرنی ہے، اور جو آپ کو مختلف جوابات دیے گئے ہیں ان میں سے درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ آپ کے سامنے 1، 2،
3, 4 اور 5 بہت آسان سے اور بہت مزے کے سوالات ہیں. آپ نے یہ سوالات ضرور کرنے ہیں. دوسرا گھر کا کام جو کہ فعل، فاعل اور مفعول سے متعلق ہے، آپ کے سمر پیک میں ہے، اور اس میں بھی آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے. اور ساتھ ساتھ آپ نے صرف انتخاب نہیں کرنا بلکہ یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے اس جواب کا انتخاب کیوں کیا. مثال کے طور پہ ایک سوال میں حل کر لیتا ہوں کہ شمائلہ کھانا پکاتی ہے. میں شمائلہ ہے، یعنی اس جملے میں جو شمائلہ ہے وہ فاعل ہے، مفعول ہے یا فعل ہے. تو دیکھیں فعل تو نہیں ہو سکتا، اس لیے فعل تو کام کو کہتے ہیں، کام کے ہونے یا کام کے کرنے کو، لہذا فعل تو نہیں ہو سکتا. مفعول بھی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ مفعول پر تو کام ہوتا ہے، تو لہذا یہ ہوگا فاعل، اس لیے کہ شمائلہ کام کرنے والی ہے اور کام کرنے والے کو فاعل کہتے ہیں. تو آپ نے درست جواب کا انتخاب کر کے اس کی وجہ بھی اپنے سمر پیک میں لکھ لینی ہے. تو بچوں یہ تھا آج کا سبق جس میں ہم نے فعل، فاعل اور مفعول کو سیکھا، ان کی تعریف پڑھی اور ہم نے سوالات کے ذریعے سے ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا. امید ہے آپ گھر کا کام ضرور کریں گے. انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.